شریعت یعنی خدا کے بنائے ہوئے قانون نے ہر انسان پر 4 قسم کے حقوق رکھے ہیں۔ ایک خدا کے حقوق، دوسرے خود اس کے نفس اور جسم کے حقوق، تیسرے بندوں کے حقوق، چوتھے ان چیزوں کے حقوق جن کو خدا نے اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے کام لے اور فائدہ اٹھائے۔ انہی 4 حقوق کو سمجھنا اور ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ایک سچے مسلمان کا فرض ہے۔ شریعت ان تمام حقوق کو الگ الگ بیان کرتی ہے اور ان کو ادا کرنے کے لیے ایسے طریقے مقرر کرتی ہے کہ ایک ساتھ سب حقوق ادا ہوں اور جہاں تک ممکن ہو کوئی حق تلفی نہ ہونے پائے، یعنی کسی کا حق نہ مارا جائے۔ سب سے پہلے خدا کے حقوق ہیں، لیکن یہ کم از کم 5 صفحات میں آئیں گے، اس لیے اسے کوئز کا حصہ نہ بنا کر بعد میں کبھی بھیج دیا جائے گا۔ آپ ویسے ہی اپنی معلومات میں اضافے کی غرض سے پڑھ لیجئے گا۔ نفس کے حقوق۔ انسان پر خود اس کے اپنے نفس اور جسم کے حقوق بھی ہیں۔ شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انسان سب سے بڑھ کر خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے بھی، کیونکہ ظاہر میں تو ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے، اور شاید کوئی شخص بھی اس بات کا اقرار نہ کرے گا کہ وہ اپنا ہی دشمن ہے۔ لیکن ذرا آپ غور کریں تو اس کی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ انسان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس پر جب کوئی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کی خاطر جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اپنا بہت کچھ نقصان کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو نشہ کی چاٹ لگ گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، اور صحت کا نقصان، روپے کا نقصان، عزت کا نقصان، غرض ہر چیز کا نقصان گوارا کیے جاتا ہے۔ ایک دوسرا شخص کھانے کی لذت کا ایسا دل دادہ ہو گیا ہے کہ ہر قسم کی اللہ بلہ کھا جاتا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کیے ڈالتا ہے۔ ایک تیسرا شخص شہوانی خواہشات کا بندہ بن گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جن کا لازمی نتیجہ اس کی تباہی ہے۔ ایک چوتھے شخص کو روحانی ترقی کی دھن سمائی ہے، وہ اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، اپنے نفس کی تمام خواہشات کو دبا رہا ہے، اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے سے انکار کر رہا ہے، شادی بیاہ سے بچتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، کپڑے تک پہننے سے انکار کر دے رہا ہے، حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی راضی نہیں ہے، اپنے دین پر چلنے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بیٹھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ ہم نے محض مثال کے طور پر انسان کی انتہا پسندی کے چند نمونے پیش کیے ہیں، ورنہ اس کی بے شمار صورتیں ہیں جن کو راتوں دن ہم اپنے گرد و پیش دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی شریعت چونکہ انسان کی فلاح و بہبود یعنی کامیابی اور ترقی چاہتی ہے، اس لیے وہ اسے خبردار کرتی ہے کہ لنفسک علیک حق، تیرے اوپر خود تیرے اپنے بھی حقوق ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں سے روکتی ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں، مثلاً شراب، تاڑی، افیون اور دوسری نشہ آور چیزیں، سور کا گوشت، درندے اور زہریلے جانور، ناپاک حیوانات، خون اور مردار جانور وغیرہ۔ کیونکہ انسان کی صحت و اخلاق اور عقلی و روحانی قوتوں پر ان چیزوں کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ان کے مقابلے میں شریعت پاک اور مفید چیزوں کو اس کے لیے حلال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو اپنے جسم کو پاک غذاؤں سے محروم نہ کر، کیونکہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ اسلامی شریعت انسان کو ننگا رہنے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ خدا نے تیرے جسم کے لیے جو زینت یعنی لباس اتاری ہے اس سے فائدہ اٹھا، اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھانک کر رکھ جنہیں کھولنا بے شرمی ہے۔ اسلامی شریعت اس کو روزی کمانے کا حکم دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بیکار نہ بیٹھ، بھیک نہ مانگ، بھوکا نہ مر، خدا نے جو قوتیں تجھے دی ہیں ان سے کام لے، اور جس قدر ذرائع زمین و آسمان میں تیری پرورش اور آسائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کو جائز طریقے سے حاصل کر۔ وہ اس کو نفسانی خواہشات کے دبانے سے روکتی ہے
اور اسے حکم دیتی ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر۔ اسلامی شریعت انسان کو نفس کشی یعنی خواہشات نفس کو بلا وجہ دبانے سے منع کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو آرام و آسائش اور زندگی کے لطف کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے۔ اگر روحانی ترقی، خدا سے قربت اور آخرت کی نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اسی دنیا میں پوری اور پکی دنیا داری کرتے ہوئے خدا کو یاد کرنا اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنا ہی کمال اور اصل دینداری ہے۔ پہاڑوں میں بیٹھ کر دنیا سے کٹ کر تو ہر کوئی متقی بن سکتا ہے۔ وہ خودکشی کو حرام کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تیری جان دراصل خدا کی ملکیت ہے اور یہ امانت تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تو خدا کی مقرر کی ہوئی مدت تک اس سے کام لے، نہ اس لیے کہ اس کو ضائع کر دے۔